الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے دو پیغام اہل ایمان کے نام ہے، اہل اسلام کے نام ہے۔ ایک پیغام تو ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسے بعض لوگ نادانی میں اور ناواقفیت میں اس پیغام کا یہ مطلب سمجھتے ہیں جیسے قرآن میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ بعض لوگ نادانی میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کے خطرات سے بچ کے چلنا اور کوئی ایسا کام اسلام اور دین کے لیے جس میں کوئی خطرہ ہو یا کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا۔ بس اوقات کوئی دین اسلام کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھتا ہے تو بعض نادان اور ناخدا ترس لوگ یہ اللہ کا پیغام سناتے ہیں جاہلیت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہو جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اسی طرح کی ایک بات کسی نے کہی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینہ منورہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے، فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، تمہیں پتہ بھی ہے یہ آیت ہمارے بارے میں آئی ہے، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب مدینہ منورہ میں اسلام غریب تھا، بے یار و مددگار، ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اپنا سب کچھ لے کر کھڑے ہوئے۔ میدان جہاد کے لیے کہا جاتا ہم سب سے آگے ہوتے، کسی تبلیغ کے لیے جانا پڑتا ہم اپنے آپ کو پیش کرتے، مال لگانے کی بات آتی ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاتے۔ ایک عرصہ اسی میں گزرا، اپنے ذاتی مفادات کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھی کہ کاروبار کا کیا ہو رہا ہے، زراعت کیسی چل رہی ہیں، دکانوں کا کیا حال ہے، تجارت کا کیا نفع نقصان ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب اسلام نے مدینہ منورہ میں جان پکڑی، اسے ایک طاقت میسر ہوئی، تو ہمارے دل میں خیال آیا کچھ کاروبار بھی دیکھ لے، کچھ باغات بھی دیکھے، کساد بازاری ہے،
نقصانات ہیں، باغ سوکھ گئے ہیں، دکانیں ختم ہو رہی ہیں، خیال آیا، ابھی زبان سے بات کہی بھی نہیں، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ آیت اس وقت اللہ کا پیغام اہل ایمان کے لیے اس وقت آیا جس میں یہ پیغام تھا کہ مسلمان قوم اجتماعی ذہنیت رکھتی ہے، ملت کا مفاد سامنے رکھتی ہے، قومی مفادات اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ اسلام کی یہ سچی اولاد ہے، روحانی اولاد ہے۔ مسلمان ذاتی مفادات، ذاتی نفع، شخصی فائدہ، مسلمانوں کی یہ ذہنیت نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کی یہ ذہنیت نہیں ہوتی کہ میرا نفع، میرا فائدہ، میرا اسٹیٹس، میری ترقی، میرے بچے، میرا کاروبار، صرف اسی چیز کو مسلمان نہیں دیکھتا، مسلمان ملت کے مفادات کو دیکھتا ہے، اسلام کے مفادات کو دیکھتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے لیکن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ نہیں کہتا اہدنی، اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے کامیابی دے، نہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں، ہم سب کو، اس لیے کہ ہمارا نفع بھی ایک ہے، نقصان بھی ایک ہے، ہمارا نفع بھی ایک، ہمارا نقصان بھی ایک۔ تو یہ جو آیت اور اللہ کا پیغام آیا ہے اہل ایمان کے نام، اہل اسلام کے نام جو پیغام ہے اللہ کا، اس میں یہ بتایا کہ جب یہ امت، جب مسلمان اپنی ذاتی مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے لگیں گے، گروہی، جماعتی، انفرادی، اپنا تشخص، پھر یہ ہلاکت میں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمانوں پر کیا حالات ہیں، اور ایک مسلمان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمانوں پر کیا حالات ہیں، کس تکلیف میں ہیں، کس آزمائش میں ہیں، اہل اسلام کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، یہ اپنے مفادات سامنے رکھتا ہے، اسے کوئی غرض نہیں، اسے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی دعائیں نہیں ہیں، کوئی تڑپ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ میری امت تو ایک جسم کی مانند ہے، سر کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے، آنکھ کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے، انگلی کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے، ناخون کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ المؤمنون کجسد واحد، اہل ایمان تو ایک جسم کی مانند ہیں، اگر یہ درد نہیں محسوس کر رہا تو اس کے جسم کے حصے میں اس ملت کی روح نہیں رہی، امت محمدیہ کی روح نہیں رہی، اسلام کی حقیقت اس کی روح نہ رہی۔ فالج گر جاتا ہے، کسی بازو پہ فالج گر جائے تو وہ سر کا درد محسوس نہیں کرتا،
انگلی میں کا درد معصوم فالج گرا ہوا ہے، اس میں جان نہیں ہے۔ اسی طرح اس امت کے افراد جن پر خود غرضی، مفاد پرستی، دنیا پرستی، ذاتی مفادات کا فالج گرا ہے، انہیں امت کا کوئی درد نہیں ہوتا، انہیں امت کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ مسلمان سینکڑوں شہید ہوں، ہزاروں شہید ہوں، بچے آگ میں جلیں، مائیں بہن بیٹیاں آگ میں تڑپ رہی ہوں، ہسپتال اس پہ بمباری ہو، لیکن نہ اس کا ناچ گانا ختم ہوا، نہ اس کی غفلت کی کہانیاں ختم ہوئیں، نہ اس نے گناہوں سے توبہ کی، نہ ان حالات میں اسے کوئی دکھ ہے، اور نہیں اس کے اندر ہی کوئی عزم ہے کہ کب تک ہم ان دشمنوں کی مصنوعات کے ذریعے انہیں ہم طاقت دیتے رہیں گے، کب تک انہیں طاقت دیتے رہیں گے۔ کون صنعت کار، کون تاجر اس جذبے کے ساتھ تجارت اور صنعت کرتا ہے کہ ملک کا فائدہ کس میں ہے، مسلمانوں کا فائدہ کس میں ہے، اسلام کا نفع کس میں ہے؟ کتنے تاجر ہیں، کتنے صنعت کار ہیں؟ کیا اہلیت نہیں ہے؟ کیا عقل نہیں ہے؟ کیا وسائل نہیں ہے؟ کیا سمجھ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، لیکن وہ اجتماعی ذہن نہیں ہے، ملت کا ذہن نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی انہی کی طاقت کو بازور کرتے ہیں جنہوں نے کل ہم پر ہی بم برسانے ہیں، جنہوں نے سالہ سال صدیوں سے ہماری بچے ذبح کر رہے ہیں، لیکن کتنے تاجر ہیں، کتنے صنعت کار ہیں، کتنے کاروباری ہیں جو اس نقطۂ نظر سے بھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنی مصنوعات دیانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، معیار کے ساتھ منڈیوں میں لائیں گے اور اہل اسلام کو نفع پہنچے، اہل دین کو فائدہ ہوگا، اسلامی دنیا کو نفع ہوگا۔ لیکن ذاتی مفادات، وہ تو یہ دیکھتا ہے میاں کہ میرا فائدہ کس میں، مجھے کہاں سے نفع زیادہ ملے گا، میرا کاروبار کیسے چلے گا، یہ سوچ ہی نہیں ہے اس امت کی۔ اب کفر سوچتا ہے، وہ اپنی کاروباری دنیا میں یہودی دہاں ہے، دنیا میں وہ ایک اجتماعی سوچ رکھتا ہے، وہ ایک اجتماعی فکر رکھتا ہے، لیکن یہ امت جس کے دین کا حصہ تھا، جسے اللہ کی طرف سے یہ پیغام اور ہدایت تھی کہ تم یہ سوچ رکھو نا، جب کاروباری دنیا میں آؤ، تجارت کی دنیا میں آؤ، معاملات کی دنیا میں آؤ، تو اس ذہنیت کے ساتھ آؤ، اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوگا، اس سے اہل اسلام کو کیا فائدہ ہوگا، اس سے اسلامی دنیا کو کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن اب بدقسمتی ہے، یہ تو جھوٹ بول کے، خیانت کر کے، ملاوٹ کر کے اور اپنی مصنوعات کو زیرو کر کے وقتی نفع کمانا چاہتا ہے، وقتی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اس سے اہل ایمان، اہل اسلام کا اعتماد کتنا خراب ہو رہا ہے، اس سے ایک اسلامی دنیا کے صنعت کار کا اعتماد کتنا خراب ہو رہا ہے، اس سے ایک اہل دین اور اہل اسلام کا اعتماد کتنا متاثر ہو رہا ہے، لیکن یہ ذاتی مفادات کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہو کہ مجھے نفع آنا چاہیے۔ یہ ہلاکت ہے، یہ بربادی ہے۔ مسلمان تو اجتماعی سوچ رکھتا ہے، اور اگر اس امت میں ایسے افراد نہ ہوتے، اسلام کے ایسی روحانی اولاد نہ ہوتی جس کی یہ سوچ اجتماعی ہو، تو شاید میں اور آپ آج مسلمان بھی نہ ہوتے، میں اور آپ شاید آج مسلمان بھی نہ ہوتے۔ یہ انہی خوش نصیب لوگوں کی بدولت ہے جنہوں نے اس اسلام کے لیے جانیں بھی دی ہیں، جانیں بھی دی ہیں۔
اولادیں بھی قربان کی ہیں، مال بھی لگایا ہے، زندگی کی صلاحیتیں بھی دی ہیں۔ صحابہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، صنعت کار ہوا کرتے تھے، کاشتکار بھی ہوا کرتے تھے، زارے بھی ہوا کرتے تھے، دنیا کے ان معاملات میں وہ بھی ہوا کرتے تھے، لیکن ان کا نظریہ ہوا کرتا تھا کہ اس سے اہل اسلام کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور جہاں اسلام کے لیے کچھ قربانی، کچھ ایثار دینے کا وقت آتا، سب کو خیر بات کہہ دیتے تھے، سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی کی بدولت ہے کہ جو غریب اسلام تھا، جس کا کوئی سہارا نہیں تھا، سبحان اللہ، دنیا کا سب سے مضبوط دستوری زندگی اہل ایمان کے پاس، جس کے سائے تلے مسلمانوں کے پاس فتوحات ہی فتوحات تھی۔ تو اللہ کی طرف سے ایک تو یہ پیغام ہے، اجتماعی ذہنیت رکھو۔ قوم کا کیا فائدہ ہے، امت کا کیا فائدہ ہے، اسلام کا کیا نفع ہے، اہل اسلام کا کیا فائدہ ہے۔ جو آج مسلمان ہچکچاتے ہیں ان کی مصنوعات ترک کرنے سے، باتیں بناتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ اس امت کا اجتماعی تقاضا کیا ہے۔ ذاتی فائدہ، ذاتی اغراض، تجارت کیجئے، صنعت کیجئے، بڑھیا کاروبار کیجئے، لیکن اہل اسلام، اہل دین، اسلامی دنیا، اس کا نفع سامنے رکھیے نا، اس نقطۂ نظر سے ایک صنعت کاروبار کیجئے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور یہ ہلاکت، حضرت ابو ایوب انصاری فرمانے لگے، یہ ہلاکت یہ ہے کہ یہ امت اور یہ مسلمان اپنی ذاتی، شخصی، انفرادی مفادات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، یہ ہلاکت۔ اس نے آج امت کو تنہا کر رکھا ہے، اس نے آج امت کو تنہا کر رکھا ہے۔ یہ ان کا معاملہ ہے، یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارا اس سے کیا ہے؟ ان کے اندر تو ایسی نفرت پیدا کر دی، اور یہ بات رکتی نہیں کہ ان کا معاملہ ہے، یہ پھر معاملہ آج جہاں ہم پہنچی ہوئی ہیں اس سے بھی آگے جائے گا۔ ہم کہاں پہنچی ہوئی ہیں؟ یہ KPK کا مسئلہ ہے، یہ بلوچستان کا مسئلہ ہے، پھر آپ کے شہر میں آتے ہیں، اس سے بھی آگے یہ مہاجروں کا مسئلہ ہے، یہ پختون کا مسئلہ ہے، یہ بلوچ کا مسئلہ ہے، یہ پنجابی کا مسئلہ ہے۔ یہ بدبودار نعرے وہیں ہوتے ہیں جہاں امت کا ذہن نہیں ہوتا۔ یہ بدقسمت لوگ وہی ہوتے ہیں جن کے اندر اسلامی ایمانی روح نہیں ہوتی۔ یہ تو مشرق اور مغرب کے مسلمان کے لیے روتا ہے، یہ تو شمال اور جنوب کے مسلمان کا درد محسوس کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان کا مسلمان کے خلاف ہاتھ اٹھے، ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کا مالی نقصان ہو، ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی جان خطرے میں، یہ وہ زہر ہے جس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جب ذاتی مفادات پیش نظر رہے کہ ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، وہ تو ان کے ملک کا مسئلہ ہے، وہ تو اس بر اعظم کی بات ہے، یہ تو اجمی ہے، یہ تو عرب ہیں، یہ تو فلاں ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ تم کفر کو نہیں دیکھتے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، کفر آج اہل غزہ کے مقابلے میں اس یہودی کے پس پشت پہ کون کون کھڑے ہیں؟ کون سی دنیا کھڑی ہے؟ وہ تو کفر کے باوجود ایک دوسرے کے لیے دستے بازو، ایک دوسرے کے لیے سہارا۔ اور ایمان والو الا تفعلوہ، اگر تم سہارا نہ بنے دنیا میں ایک دوسرے کے لیے، تم نے اسلامی ایمانی اخوت نہ قائم کی، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر،
پھر دنیا میں بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور بہت بڑا فتنے کا مطلب کفر کا ایسا غلبہ ہوگا تمہارے مسلمانوں کے بچے بھی مسلمان نہیں رہیں گے، مسلمانوں کی بچیاں بھی مسلمان رہیں گی، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بھی اسلامی زندگی اختیار کرنا مشکل ہو جائے گی اگر تم نے اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا۔ پھر کفر کا ایسا غلبہ ہوگا کہ تمہارے لیے اپنے رب کی بندگی بھی مشکل ہو جائے گی، اللہ کا حکم پورا کرنا بھی مشکل ہوگا، وفساد کبیر، اور دنیا میں ظلم ہی ظلم ہوگا، دنیا میں ناانصافی ناانصافی ہوگی۔ کون نہیں جانتا آسمانی قوانین کے مطابق بھی یہ دنیا کے غزہ کے سرزمین پہ ظلم ہو رہا ہے، اور دنیا نے جو ضابطے اور قوانین جنگ کے بنائے ہیں اس لحاظ سے بھی وہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن کون ہے اس ظلم کو روکنے والا؟ لیکن سب اس ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیوں؟ ظلم کا نظام دنیا میں نافذ ہے، کفر کا نظام دنیا میں غالب ہے، اور مسلمانوں نے کمزوری کہاں دکھائی؟ ایمان کی روح ختم ہو گئی، سب ذاتی مفادات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اجتماعی تقاضا کیا ہے؟ اسلام اس وقت ہم سے کیا کہتا ہے؟ اہل ایمان کے ساتھ ہم کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کیسے سہارا بن سکتے ہیں؟ کہاں آواز اٹھا سکتے ہیں؟ کس طرح اس ظالم اور دشمن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ ایک مسلمانوں کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہمیں بھی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا احساس اور اہتمام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔